نونہال اسمبلی کی اگلی مقررہ ہیں آمنہ فضل، جن کا تعلق ہے رہبر پبلک اسکول حب بلوچستان سے۔ گزر رہی ہوں مسلسل ایک ایسے عالم میں حیات دے کے مجھے جیسے کوئی بھول گیا۔ جناب اسپیکر، مجھے بولنے کے لیے جو عنوان ملا ہے وہ ہے صحت سب کے لیے۔ جناب اسپیکر، صحت سب کے لیے بولنے، لکھنے اور بچوں کی اسپیچ تک آسان اور خوبصورت ضرور ہے، مگر ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں صحت کا حال دیکھا جائے تو مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جناب اسپیکر، صحت سب کے لیے کے حوالے سے نونہالان اسمبلی کے دلائل سننے کے بعد میں انسانی صحت کے حوالے سے پھیلائے جانے والی مضر صحت اشیاء نشاندہی کروں گی۔ میرے قابل احترام دوستو، دنیا کی اکثریت نے آج پلاسٹک مصنوعات کا استعمال بند کیا ہوا ہے، مگر ہمارے ہاں منشیات کے عادی افراد کوڑا کرکٹ پلاسٹک جمع کرتے ہیں، اسے ریسائیکل کر کے اس سے شاپنگ بیگز اور برتن بھی بناتے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب اسپیکر، دوسری جانب کینسر دینے والی منشیات میں گٹکا ہے، جو یہاں قریب ہی ساکران کے باغوں میں بنتا ہے اور یہاں سے کراچی سپلائی کیا جاتا ہے، کیونکہ سندھ اسمبلی نے تمباکو اور چونے سے بنے کینسر دینے والے گٹکے کے خلاف قانون پاس کیا ہے اور اس قانون پر عمل درآمد کرنے والے اہلکاروں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس کوڑا کرکٹ سے بنا انتہائی خطرناک مضر صحت شاپنگ بیگ، فٹ پاتھ اور فیکٹری ایریاز کے ہوٹلوں میں تندور سے نکلنے والی گرم روٹی اور گرم گرم بریانی کے لیے استعمال ہونے والی کوڑا کرکٹ سے ریسائیکل کردہ شاپنگ بیگ، پلاسٹک بیگ، فٹ پاتھ اور فیکٹری ایریا شاپنگ بیگ اور تمباکو سے بنا گٹکا لائی ہوں۔ جناب اسپیکر، اسے ایک سیکنڈ کے لیے سنگے تو صحیح، صحت سب کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تیری ظلمت کے نشے نے کس کا دیا بجھا دیا یارو، تیری ظلمت کے نشے نے کس کا دیا بجھا دیا یارو، آگ ایک کٹیا سے کیا بڑکی، شہر کا شہر چراغا ہے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کے بلوچستان کے 3 ڈویژنز کلاٹ ڈویژن، مکران ڈویژن، ووشک ڈویژن کے 12 اضلاع میں گزشتہ 15 سالوں سے کینسر جیسی موذی مرض 5 سال کے بچوں سے لے کر 35 سال کے نوجوانوں میں خطرناک حد تک پھیل چکا ہے، جس کے علاج کے اخراجات 40 لاکھ سے 80 لاکھ ہے۔ ہر ماہ کینسر سے ہونے والی اموات اور امراض سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس بات کی گواہی موجودہ وزیر اعظم بھی دیں گے کہ انہوں نے چاغی اور نوشکی کے کچھ نوجوانوں کے علاج کے لیے اخراجات اپنے دور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے اٹھائے بھی تھے۔ اس وقت حکومت بلوچستان کے انڈومنٹ فنڈ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے کے مطابق کراچی کے 3 ہسپتالوں میں کینسر کی مریضوں کی تعداد آغا خان میں 250 ہے، نیشنل لیاقت میں 25 ہے اور ضیاء الدین میں 15 افراد زیر علاج ہیں، مگر بلوچستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد 1600 سے اوپر ہے۔ جناب اسپیکر، مکران ڈویژن میں 2019 سے اوسط ویلفیئر آرگنائزیشن مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے گوشہ ہے۔ ان کے ہاں 2019 سے اس وقت تک مریضوں کی تعداد 250 ہے۔ 2020 میں ہونے والی انتظامیہ روشنی ویلفیئر آرگنائزیشن کزدار کے مطابق اس وقت ضلع کزدار میں کینسر کی مریضوں کی تعداد 250 سے اوپر ہے۔ روشنی نے 40 کے قریب مریضوں کے علاج کے لیے کوشش کی، جن میں اکثریت کا انتقال ہو گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس فورم کے توسط WHO اور ہمدرد یونیورسٹی سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ بلوچستان کی اضلاع میں کینسر جیسی موذی مرض کے پھیلنے کی وجوہات پر تحقیقاتی سروے کروائے تاکہ وجوہات سامنے آ سکے، کوڑا کرکٹ اور پلاسٹک سے بنے مصنوعات پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کروائے۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ ابھی اپنے مخصوص انداز میں اپنے دلائل پیش کر رہی تھیں رہبر پبلک اسکول حب بلوچستان کی طالبہ آمنہ فضل، صحت سب کے لیے، اور اس عنوان پر اپنے دلائل پیش کریں گی طالبہ دار ارقم اسکول اشمل اقبال۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اشمل اقبال۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جہان تازہ کہتے ہیں
جہاں تازہ سے ہے افکار تازہ کی نمود، جہاں تازہ سے ہے افکار تازہ کی نمود، کہ سنگ بخشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ صدر عالی وقار، اچھی صحت کا حصول ہر امیر اور غریب کے لیے ضروری ہے، پر افسوس، سدا افسوس، جب نظر کرے سرکاری ہسپتالوں کی طرف تو وہاں دواؤں کی قلت ہے، وہ شفا خانے کم گندگی کے ڈھیر زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ اور باقی ہسپتالوں کو دیکھیں تو وہ پیسے بنانے والی مشین معلوم ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹے ہسپتال کا نام یہ بغیر بتا دوں کہ وہ صرف ایک بیڈ کے ایک دن کے 3300 روپے اور باقی چارجز علیحدہ ہے۔ بڑے ہسپتال کی تو بات ہی اور ہے۔ فرعون کو غرقاب سمجھنے والوں، فرعون کو غرقاب سمجھنے والوں، فرعون کی اولاد ابھی زندہ ہے۔ بڑے ہسپتالوں میں انسان پیٹ کا درد لے کر جاتا ہے اور دل کا درد لے کر آتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے، جیب خالی ہو جاتی ہے۔ صدر عالی وقار، اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والی شخصیت جب بیمار ہوتی ہے تو اپنے علاج کے لیے لندن چلے جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے باوجود وہ ایک ایسا ہسپتال نہ بنا سکا جہاں اس کا علاج ہو سکے۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک بچنا چاہے دوا سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعض نعمتوں کو تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا احساس انہیں نہیں ہوتا، جیسے ہوا اور پانی، کتنی بڑی نعمتیں۔ ہاں، ایسی نعمتیں جب چھن جاتی ہیں تو ان کا احساس معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو میسر تھیں ہمیں وہ کتنی اہم تھی۔ صحت بھی اسی طرح، صحت بھی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر بھی عام طور پر انسان نہیں کرتے۔ ہاں، جب تک اعضاء ٹھیک کام کرتے رہتے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب تک یہ صحت کے وجود کا احساس بھول جاتے ہیں۔ جب تک صحت اچھی نہ ہو اور اگر کوئی اسے بیماری آ گھیرے یا کوئی دکھ یا درد میں یہ مبتلا ہو جائے، بیمار انسان تو صحت کی قدر و قیمت اس شخص سے معلوم ہوتی ہے جس شخص سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ معمولی بیماری صحت کی اہمیت معمولی سے یاد دلا دی اور شدید بیماری صحت کا شدید احساس دلا دی۔ اس طرح قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی کے بارے میں عام انسان کو بلکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے سورۃ المدثر میں کہا ہے، ترجمہ: اے نبی، اپنے کپڑے پاک رکھ۔ خود اپنے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ بدی سے بچنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو چاہتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ صحت کا جو نہیں رکھتے خیال یہاں، صحت کا جو نہیں رکھتے خیال یہاں، کرتے نہیں یقم و شجاعت داستاں۔ یہ قول یاد آیا جناب حکیم سعید کا، یہ قول یاد آیا جناب حکیم سعید کا، تندرست آدمی کا ہر ایک دن ہے عید کا۔ شکریہ۔ ابھی آپ سب نے اشمل اقبال کی پرزور تقریر سنی۔ Now, I would like to call Aiza Aslan, student of Hamdard Public School, Junior Section. Honorable Chief Guest, President Hamdard Foundation Pakistan, respected Speaker, leaders of the houses, ladies and gentlemen and my fellow students. Assalamu alaikum. I'm Aiza Aslan from class 4A of Hamdard Public School Junior Section. The topic for this month's Nihal Assembly is a major thought-provoking issue for all of us: health for all. Honorable Chief Guest, while preparing for today's speech, I read a beautiful quote. I quote, "Where there's health, there's hope." I unquote. Then I read another quote with Thomas Carlyle who says, I quote here, "He who has health has hope, and he who has hope has everything." I unquote. Madam President, our topic health for all is therefore a major issue which requires a lot of teamwork, strict supervision, and awareness amongst the nation about reasons for having a good health. Honorable audience, we should all be aware of the fact that health is our greatest possession. Health is like money. We never have a true idea of its value until we lose it. So we should try our best not to lose it. Here, I would like to quote Billy Cox, who said, I quote here, Never trade your health for wealth. You may think you can buy it back, but you can't." I unquote. Madam President, once all of us realize the importance of health, every citizen of Pakistan will become health conscious and will try their utmost to follow and maintain health safety rules and regulation.
Honorable Chief Guest, every citizen of Pakistan should support their government as well as one another and make our country a beautiful, clean place with a suitable, healthy environment for everyone, whether rich or poor. As quoted by Mahatma Gandhi, I quote, "It is the health that is the real wealth and not pieces of gold and silver." I unquote. That is why to acquire wealth, we should never put our health at risk. Ladies and gentlemen, now let us consider how we can acquire health in our motherland. As health is one of the basic rights of a citizen of a country, our national government, along with every individual person, must adopt certain strategies and devise and implement plans to establish a good environment in our country. Providing a good environment where the citizens are provided healthy food, fresh and clean air and water, good source of income, prevention of the spread of various diseases and pandemics, proper disposal of waste materials and products, stopping cruelty to animals, keeping a check on global warming and climatic changes, giving awareness on uses of saving energy, preventing all sorts of pollution, and above all, following and adopting World Health Organization manifesto and policies should be given top priority by the national government of every nation. Madam President, the Hamdard Foundation Pakistan has been arranging the tradition set by its founder Shahid Hakim Saeed by providing various herbal medicine and products which are beneficial in acquiring and maintaining a good health. People all over the world are realizing that a healthy mind lives in a healthy body. As Buddha says, I quote, "To keep the body in a good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep our mind strong and healthy." Honorable, respected audience, health for all can be only achieved if we work together in a harmony and join our hands with the national government for the provision of a clean and healthy environment. Our food intakes counts a lot for maintaining our health. We should make efforts to buy fresh groceries from local producers and avoid highly processed foods and beverages, and stop consuming tobacco. Our Holy Quran has pointed out the importance of using honey in our daily food consumption. As pointed out in Surah Al-Nahl, ayat number 69, "There issues from the bodies of the beasts a drink of varying colors, wherein is healing for mankind." I conclude my speech today with a short poem penned by me. Health for all should be the slogan of our country, and our aim should be that no one sleeps hungry. For health is the best form of wealth for all, because if we have a good health, we will never fall. For all the priceless possessions that all of us possess, good health is no doubt the wealthiest and priceless nonetheless. Eat healthy, stay wealthy. Thank you.